بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذوالحج کے 10 دنوں سے بڑھ کر کوئی دن ایسا نہیں جس میں نیک عمل اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب اور عظیم ہو، لہٰذا ان 10 دنوں میں تحلیل لا الہ الا اللہ، تکبیر اللہ اکبر اور تحمید الحمدللہ کثرت سے پڑھا کرو۔ تمہاری دعائیں تو اللہ پہلے ہی قبولیت کا حصہ بنا دیتا ہے، پھر تمہیں آزمائش میں ڈالتا ہے، اس لیے کہ تم اللہ پر یقین رکھو کہ وہ کوئی چیز لیتا ہے تو اس کے بدلے بہترین دیتا ہے، اور وہ چیز جو تم سے لے لی گئی اللہ وہ بھی تو بہتر بنا کر دے سکتا ہے۔ اللہ کے دسترس میں تو کچھ ایسا نہیں جو ممکن نہ ہو۔ وہ تہجد تک لے کر ہی اس وجہ سے آتا ہے کہ اپنی من پسند عبادت سے تمہاری چاہت تمہیں دے سکے۔ جب تم یقین کامل رکھتے ہو پھر وہ دینے کے اسباب پیدا فرما دیتا ہے۔ کبھی یوں ہی بھی رب کا شکر ادا کیا کریں، نہ جانے کتنے خطرات آپ کے پاس آنے سے پہلے پلٹ جاتے ہیں، کتنے دکھ آپ کو چھو کر گزر جاتے ہیں، کتنی خوشیاں بنا مانگے آپ کے قدموں میں رکھ دی جاتی ہے، اور کتنا سکون آپ کا مقدر بنا دیا جاتا ہے۔ محبت کا سب سے حسین ثبوت یہ نہیں کہ کوئی تمہارے لیے مر جائے، بلکہ یہ ہے کہ کوئی تمہارے جیتے جی تمہیں اپنی دنیا کا سب سے قیمتی وجود سمجھ کر ہر لمحہ سنبھالتا رہے۔ وہ بڑے غرور سے بولا، تم جیسے بہت ملیں گے۔ ہم نے مسکرا کر کہا، ہم جیسے کی ہی تلاش کیوں؟ مقدر بھی بدلتا ہے اور حالات بھی۔ وہ رب غم کا موسم ہمیشہ نہیں رہنے دیتا۔ سب سے بڑی دلیری یہ ہے کہ بندہ خود کو وہی ظاہر کرے جو حقیقت میں ہو۔ مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ مجھے وہ دے گا جس کی میری اوقات نہیں۔ وہ رب تھام لے تو کوئی چاہ کر بھی نہیں گرا سکتا۔ امی صحیح کہتی ہے، مجھ میں بالکل عقل نہیں، میں بعد میں پچھتانے والوں میں سے ہوں۔ کیوں نصیب کے لکھے سے روٹھ بیٹھے ہو؟ کیا جانتے نہیں کہ دعاؤں سے تو نصیب بھی بدل جاتے ہیں؟ کیوں معجزوں پر سے یقین کھو بیٹھے ہو؟ کیا جانتے نہیں کہ معجزوں پر قدرت رکھنے والا تمہارا اللہ ہے، ہمارا اللہ ہے؟ بے شک صورتحال یہ ہے، زندگی سے بیزار ہوں، اور مسئلہ یہ ہے کہ ابھی دن بھی ہیں جوانی کے۔ یہ بھی تو ممکن ہے حقیقت پر ہو تمہارے خیالات سے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ غلط تمہارا مایوس تصور ہو۔ اللہ نے وقت مقرر کر رکھا ہے ہر چیز کا، تو یہ ضروری نہیں کہ جس کی چاہ ہے ابھی تمہیں میسر ہو۔ مسکرایا کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، کیونکہ غموں کو اتنا حق نہیں کہ وہ تمہاری سانسوں کو گروی رکھ لیں، ان کو اتنا حق نہیں کہ وہ تمہاری آنکھوں کی مسکان چھین لیں، اور دل سے مسکراؤ، کیونکہ تمہارے ساتھ جہانوں کا مالک تمہارا اللہ ہے۔ بے شک بارش میں اتنی بوندیں نہیں برستی جتنی سجدے میں سر رکھنے سے رحمتیں برستی ہیں۔ اور پتہ ہے سکون کیا ہے؟ اکیلے بیٹھ کر اللہ سے باتیں کرنا۔ اے اللہ رحم فرما ان دلوں پہ جن کا حال تیرے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ آمین ثم آمین۔ یا اللہ میرے بس میں کچھ نہیں ہے، مجھ پر میری ہمت سے زیادہ آزمائش نہ ڈال۔ آمین ثم آمین۔ منزل سب کی اللہ ہے، محبت، غم، آزمائش یہ تو سب بس سفر کا حصہ ہے۔